الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ تو آج ہے سورہ بینہ۔ یہ مدنی سورہ ہے، سورۃ البینہ مدنیہ۔ لم یکن الذین، کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ اصل میں لم اور یکن ہے، لم یکن، اور یہ الذین ہے۔ اصل میں ملا کر پڑھتے وقت الذین ہو جاتا ہے، اور ملانے سے یہ ساکن زیر بن جاتا ہے۔ لم کے معنی نہیں، لم کے معنی بھی نہیں، نو یا ناٹ۔ آ اور لم ہے، کیا نہیں؟ آ لم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ہیو یو ناٹ سین، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آ لم، آ کے معنی کیا، لم کے معنی نہیں۔ ترا دیکھا، یکو کے معنی ہونا۔ جو کانا ہے نا، کانا ماضی ہے، اس کا مضارع بنتا ہے یکونو۔ کانا یکونو، ہونا، رہنا، ٹو بی۔ نہیں، لم یکن لہ سیم ہے، لم یکن سیم ہے، لم یکن وہی ہے، ولم یکن
لہو کفواً احد نہیں ہے، لم یکن نہیں ہے، لم یکن، یکن کے معنی ہونا ہے، لم یکن نہیں ہونا، نہیں ہے۔ تو کانا یکونو کے اصل معنی ہونا، ٹو بی، لم یکن ناٹ ٹو بی، نہیں، لم یکن نہیں ہے، سمجھ لیجیے یہ معنی ہے، نہیں ہے۔ ولم یکن لہو کفواً احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، لم یکن نہیں ہے، کفواً اس کے برابر، احدن کوئی بھی۔ تو لم یکن دونوں کا معنی ملا کر نہیں ہے، ہونا یا ہے، نہیں ہے۔ یا نہیں تھے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے یا تھے یا ہونا سب معنی اس کے اندر ہے، نہیں تھے تو ناٹ تھے کے معنی نہیں تھے، ناٹ ویر نہیں تھے، سنگولر بھی ہو سکتا، ناٹ واز نہیں تھے۔ الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، کفر کیے، وہ لوگ جو کافر ہوئے، کفر کیے۔ الذین وہ جو، دوز ہو کفروا ڈس بلیورس، کافر ہوئے اصل میں یا کفر کیے، دونوں، کفروا کافر ہوئے یا کفر کیے، کافرون کافر، اور کفروا جو کفر کیے، یہ کافر ناؤن ہے اور کفروا ورب ہے۔ تو دوز ہو ڈس بلیو، الذین کفروا دوز ہو ڈس بلیو، الکافرون ڈس بلیورس۔ الذین کفروا وہ لوگ جو کفر کیے، الذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیے، من سے فرام، اہل الکتاب اہل کتاب، the people of scripture، Jews Christian، اہل کے معنی فالوورس بھی ہوتے ہیں، اہل کے معنی فالوورس یا والے، اس کے ماننے والے، اس کتاب کے ماننے والے، کتاب کے فالوورس، اہل کے معنی فالوورس ہوتا ہے۔ یہ اہل کے معنی یہاں پر اہل الکتاب the people of the scripture، اہل کتاب، تو those who disbelieve from the اہل کتاب، اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، وہ لوگ جو کافر ہوئے اہل کتاب اور مشرکین میں سے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ مشرک الگ ہے، کافر الگ ہے، مشرک اور کفر دونوں الگ ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ مشرک ہے، کافر کون ہے؟ جو اللہ کا انکار کر دے یا نبی کی تعلیمات میں سے اللہ سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز کا انکار کرنا کفر ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے معلوم کیے، عقیدے میں یا کسی کلاس میں معلوم کیے۔ ورنہ اہل کتاب تو اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، صرف آخری نبی کو نہیں مانتے ہیں اور اللہ کی بہت ساری تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کو کافر کہا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اوپنلی ایک دم صاف بتا دیا، ڈکلیئر کر دیا کہ اہل کتاب بھی کافر ہے، مشرک بھی کافر ہے، کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ لیکن آج کل کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ
डिसबिलीवर्स नहीं है। ये कुरान के एकदम खिलाफ है। यहूद और नसारा वो लोग ईमान रखते हैं अल्लाह पर, तो फिर कैसे काफिर हुए? अल्लाह को पूछना, अल्लाह खुद बोल रहे हैं अल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से जो लोग काफिर हुए, वल मुश्रिकीन, और मुश्रिकीन में से। ये अलग सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक अलग है। इसका ताल्लुक फिर नेक्स्ट से है, मुनफक्कीना, हत्ता तअतिया हुमुल बय्यिना। हत्ता तअतिया हुमुल बय्यिना। पहले इसको समझना, अल्लदीना कफ़ारू, वो लोग जो काफिर हुए, दोज हो डिसबिलीव, मिन अहली किताब, फ्रॉम द पीपल ऑफ स्क्रिप्चर, वल मुश्रिकीन, और मुश्रिकीन, मुश्रिकीन और अहले किताब में से जो लोग काफिर हुए, वाट, उनके ताल्लुक से क्या? अब वो बता रहे, लम यकु, नहीं आने वाले, नहीं होने वाले, मुनफक्कीना, उससे टर्न अवे, उससे बाज आने वाले नहीं है, उसको छोड़ने वाले नहीं है। मुनफक्कीन इनफक का कि असल माने किसी चीज को तोड़ देना, छोड़ देना, काट देना, काट देना, जुदा हो जाना, अलग हो जाना। यहां पर छोड़ देना कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, छोड़ देना। मुनफक्किन छोड़ने वाले, छोड़ने वाले। तो क्या माने होगा? लम यकु नहीं है, छोड़ने वाले, छोड़ने वाले नहीं है। कौन? वो लोग जो काफिर हुए अहले किताब और मुश्रिकीन में से, वो अपना अकीदा को, अपने कुफ्र को, अपने शिर्क को छोड़ने वाले नहीं। Those who disbelieve from among the people of the scripture, Jews and Christians, and among al-mushrikun, were not going to leave, were not going to leave, ये were not going to leave, छोड़ने वाले नहीं है। लम यकु मुनफक्कीन, इसका ताल्लुक यहाँ से है, बीच में एक सेंटेंस आ गया है। कब तक? हत्ता, कब तक छोड़ने वाले नहीं है? हत्ता, यहां तक। हत्ता के माने यहां तक, अनटिल। यहां तक। तातिया, ये एक वर्ड है, अता याति, उसी से ताती के माने आना। यहां तक आ जाए, आ जाए, केम, पहुंच जाए, आ जाए। यहां तक कि आ जाए, पहुंच जाए। हम उनके पास, टू देम, केम टू देम, यहां तक कि आ जाए उनके पास। किनके पास? अहले किताब और मुश्रिकीन में से जो लोग काफिर हुए, वहां उनके पास आ जाए, यहाँ तक कि उनके पास आ जाए। क्या आ जाए?
البینہ ثبوت، دلیل، پروف، ایویڈینس، پروفس یا ایویڈینس. تو کیا ترجمہ معنی ہوگا؟ اہل کتاب وہ لوگ جو کافر ہوئے، کفر کیے، اہل کتاب اور مشرکین میں سے چھوڑنے والے نہیں ہیں. لم یکو منفکین، نہیں چھوڑنے والے ہیں. کس کو؟ اپنے فیتھ، اپنے بلیف کو. حتیٰ یہاں تک کہ، کب تک؟ انٹل، جب تک کہ نہیں آ جائے ان کے پاس کوئی پروف، کوئی دلیل اور پروف جب تک نہ آ جائے اس وقت تک وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. اہل کتاب اور مشرکین میں سے وہ لوگ کفر کی حالت میں ہی ہے. کرسچن اور جیوز دونوں، اہل کتاب میں دونوں ہیں، جیوز اور کرسچنز دونوں ہیں، اور مشرکین تو ہے یہ دوسرے جو لوگ شرک کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے دلیل اور پروف آ جائے. آگے کی آیت میں بتا رہا ہے، یعنی قرآن و حدیث کے واضح دلیل جب تک ان کے پاس نہ آ جائے وہ لوگ کفر اور شرک ہی کریں گے. اور کفر اور قرآن و حدیث کے دلائل آنے کے بعد، نبی کے سمجھانے کے بعد بھی بعض لوگ نہیں چھوڑیں گے. وہ اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے. اب یہ پروف کون لے کر آئے گا؟ آگے بتا رہا ہے، رسول من اللہ. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. رسول ایک رسول، میسنجر، من اللہ اللہ کی طرف سے، فرام اللہ. یتلو جو تلاوت کرتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، یتلو تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ریسائٹ. صحفاً ایک کتاب کو بولتے ہیں، پیجز کو بھی کہا جاتا ہے، صفحہ اسی سے بولتے ہیں، صفحہ. صحیفہ سنگولر ہے، صحیفہ. صحیفتن میگزینس اس کی پلورل ہے صحف. صحیفتن صحفن، اسی سے مصحف بھی بولتے ہیں، مصحف. ایک کتاب کو، میگزین کو، پیجز کو، نیوز پیپر کو بھی کہا جاتا ہے.
آپ یہاں پر بک کہہ سکتے ہیں، صحفن بک یا پیجز. پیجز آف دا بک یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک رسول جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یتلو جو ریسائٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پیجز مطہرہ پیوریفائڈ، پاک، یعنی قرآن کے جو یہ صفحات ہے، یہ پیجز ہیں، یعنی قرآن پاک ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. صحف مطہرہ سے مراد پاکیزہ کتاب یعنی قرآن، پاک صاف کتاب قرآن مراد ہے. تو ایک رسول ان کے پاس آئے اللہ کی طرف سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پاکیزہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. یہ میسنجر محمد peace be upon him from Allah reciting the Quran, purified pages, purified from al-batil یعنی falsehood، جو جھوٹ ہے، غلط چیزیں ہیں، باطل ہے، ان سب سے قرآن کیا ہے؟ پاک ہے، مطہرہ. قرآن ہر اعتبار سے پاک ہے، جھوٹ سے، غلط سے اور غلط بیانی سے، خلط ملط سے، گڑبڑ ہونے سے، ہر چیز سے قرآن پاک ہے. اسے پاک کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں انہیں باقاعدہ قرآن تلاوت کرنا چاہیے، اس کو ریسائٹ کرنا چاہیے. اس کا بڑا اثر ہے، گہرا اثر ہوتا ہے. جب آپ دیکھیے کوئی آدمی ایسے ہی قرآن پڑھتا ہے، مانا مطلب لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اس کے بجائے سامنے والے پر بہترین آواز میں ریسائٹ کی جائے تو کافی گہرا اثر ہوتا ہے. تو داعی کو چاہیے کہ قرآن اچھے انداز میں پڑھیں، اور سامنے والے سمجھے نہ سمجھے، قرآن کے جو عربک ٹیکسٹ ہے باقاعدہ اس کو اچھے انداز میں تلاوت کر کے سنانا، اس میں بڑا فائدہ ہے، اس کی تاثیر ہے. فیہا کتب قیمہ، فیہا کتب قیمہ. فیہا اس میں، کس میں؟ صحیفہ میں، وہ جو کتاب ہے پاک کتاب اس کے اندر ہے. کتبن کتاب سنگولر ہے، اس کی پلورل ہے کتبن. اس کتاب کے اندر بھی ایسے کتاب ہیں، فیہا کتبن، اس کے اندر ایسے کتابیں ہیں، قیمہ جو بہت مضبوط ہے، سیدھا ہے. قیم کے معنی مضبوط اور سیدھا، جو سیدھا بھی ہو اور مضبوط بھی ہو. کریکٹ اینڈ اسٹریٹ، کریکٹ بھی ہو، اسٹریٹ بھی ہو. مستقیم اسی سے، قیمہ سے ہی مستقیم. مستقیم بھی اسی کو کہا جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جو مضبوط بھی ہو اور صحیح بھی ہو. قیمہ اسی کو کہتے ہیں جو مضبوط بھی ہو، صحیح بھی ہو. تو وہ قرآن، اس کے اندر بہت مضبوط اور صحیح کتابیں ہیں. کتابیں یہاں پر لا یا آرڈرز کے معنی میں، اللہ کے جو احکام قرآن میں ہیں
یہ احکام گویا کہ ایک ایک آیت ایک ایک کتاب کی طرح ہے، اور ان میں جو لا ہے، جو احکام ہے، جو شریعت کے قوانین ہیں، یہ بہت ہی صاف ہے، مضبوط بھی ہے اور سیدھا بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ یعنی کوئی ایک آیت کو بھی آج تک کسی نے یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ ریالٹی کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ جو ہے حقیقت کے خلاف ہے، یہ کسی تحقیق کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کسی کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی کوئی آیت، کوئی حکم، کوئی لا کسی بھی اعتبار سے غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں مضبوط احکام ہے، قرآن کے جو احکام ہیں بہت مضبوط ہیں۔ یہاں تک اہل کتاب کے بارے میں، پھر نبی کے بارے میں، نبی کے پاس جو قرآن ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، اتنا بیان کیے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اہل کتاب کی طرف، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ، اوتوا الکتاب، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ وما تفرق الذین، وا کے معنی اور ما نہیں، ناٹ نہیں، تفرقہ جدا ہونا، ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہونا، تفرق۔ ہاں، ما جو کچھ کے معنی میں بھی آتا ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھ کر اس کو سمجھنا، اور واٹ کے معنی میں بھی آتا ما، کیا، وما ادراک ما الحطامہ، تمہیں کیا معلوم ہے، ما الحطامہ، واٹ از حطامہ۔ تو ما کے معنی تین ہے، ایک تو نہیں بھی ہے، جو بھی ہے، اور کیا ہے، تین معنی میں یوز ہوتا ما۔ تفرقہ جدا ہوئے، الگ الگ ہوئے، بکھر جانا، کیا لکھیں گے، بکھر نہ لکھیے، بکھر گئے، اختلاف کیے، وہ بھی بول سکتے ہیں، ڈفرنٹ۔ And the people of the scripture, Jews and Christians, different not until after the ما تفرقہ وما تفرقہ and they not different، وہ لوگ یہود اور نصارہ، وہ لوگ الگ الگ نہیں ہوئے، جدا نہیں ہوئے۔ کون؟ الذین، وہ لوگ جو، الذین وہ لوگ جو، those who، اوتو دیا گیا، given، اوتو دیا گیا، given، given مطلب they given، they are given، الکتاب the book، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، کون ہے؟ اہل کتاب۔ جہاں پر بھی اوت الکتاب، الذین اوت الکتاب آئے، سیم اہل الکتاب۔ اہل الکتاب کا جو معنی ہے الذین اوت الکتاب کا وہی معنی ہے، اہل کتاب کر سکتے ہیں۔ جہاں بھی قرآن میں آئے الذین اوت الکتاب،
وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، اس سے کیا مراد ہے؟ اہل کتابی ہے. من اہل الکتاب سیم، اہل الکتاب جو ہے الذین اوتوا الکتاب بھی وہی ہے. اہل کتاب کتاب والے، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ بھی کتاب والے. مطلب تعبیر کا انداز الگ الگ ہے، بولنے کا انداز الگ الگ ہے. اہل کتاب نون ہے، یہ گویا کہ ورب ہے. الذین وہ لوگ اوتو جن کو دیا گیا، گیون دا بک جن کو بک دیا گیا. کون ہے اہل کتاب؟ تو اہل کتاب جدا نہیں ہوئے الا مگر، الا مگر یہاں پر انٹل کے معنی ہی کرنا، جدا نہیں ہوئے اس وقت تک جدا نہیں ہوئے، یا مگر ایکسپٹ بھی بول سکتے ہیں. مگر اس وقت وہ لوگ جدا نہیں ہوئے، الگ نہیں ہوئے، ان کے اندر ڈفرینٹ نہیں آیا، مگر اس وقت آیا. کب آیا؟ من بعدی، آفٹر دیٹ. من بعدی، من فرام، بعدی بعد، فرام بعد یعنی آفٹر دیٹ ہوگا، اس کے بعد. من بعدی کے معنی اس کے بعد. من کے معنی یہاں پر فرام کرنا ہے، بعد کے معنی دیٹ کرنا ہے یہاں پر. مگر اس کے بعد وہ لوگ جدا نہیں ہوئے، مگر اس کے بعد جدا ہوئے. کس کے بعد؟ الا من بعدی، مگر اس کے بعد کے ما جاءت ہم البینہ، ما نہیں، جاءت آیا، ہم ان کے پاس، بینہ پروف. ما نہیں، ناٹ. جا کیم، ہوم ٹو دیم. بینہ دا کلیئر ایویڈنس. اس کے سینٹینسز ذرا بڑے بڑے ہیں اور بیچ بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہے، اس لیے سمجھنے میں تکلیف ہوگی، لیکن جوڑ دیں گے تو تکلیف نہیں ہوگی. پہلے ہمیں اس کو سمجھنا، پھر یہاں آنا. الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، ما تفرقا، جدا نہیں ہوئے، ان کے اندر اختلاف نہیں آیا، مطلب وہ لوگ ایک ہی تھے. مگر اختلاف کب آیا؟ الا من بعدی، مگر اس کے بعد کے، جب ان کے پاس آ گیا دلیل، آ گئی دلیل، پروف، ایویڈنس جب ان کے پاس آ گیا تو اس وقت وہ اختلاف کر لیے. ایویڈنس کیا ہے؟ قرآن. قرآن اس سے پہلے بینہ، حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس دلیل آ جائے، پروف آ جائے. یہود اور نصارہ، جیوس اور کرسچن ایک ہی تھے. نبی آنے کے بعد، آخری نبی، لاسٹ پروفٹ آنے کے بعد، قرآن سمجھانے کے بعد اب ان کے درمیان اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی صحیح ہے، ان کی بات مان لو، مسلمان ہوئے. کچھ لوگ نہیں بھائی ہم نہیں مانتے. تو ان کے درمیان اختلاف کب ہوا؟ جب پروف آیا. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ ارے بھائی پروف آ گیا تو ان کو سب کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ اتنے عجیب ہے کہ پروف آنے کے بعد اختلاف کر دیے. پروف آنے کے بعد تو مان لینا چاہیے تھا، لیکن پروف آنے کے بعد ہی وہ لوگ اختلاف کیے. مگر من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم البینہ، جب تک کہ نہیں آیا ان کے پاس دلیل، جب تک کہ ان کے پاس دلیل نہیں آئی اس وقت تک وہ ایک تھے. دلیل آنے کے بعد الگ ہو گئے. ایسا ہے. سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا تو پھر دوبارہ پوچھیں. مسلمان ہو گئے، اہل کتابی رہے. قرآن آنے سے پہلے وہ لوگ ایک ہی تھے، اختلاف نہیں. قرآن آنے کے بعد یہ لوگ اختلاف کر بیٹھے. کچھ لوگوں کو حق سمجھ میں آیا، ان لوگوں نے مان لیا،
اور جو لوگ نہیں مانے وہ لوگ کافر ہی رہے۔ تو اب کیا ہو جائے گا؟ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ قرآن کو نہیں مانے وہ کافر ہے۔ کتنا صاف ہے۔ پھر بھی آج کل کے علامۃ الدہر اور بڑے بڑے لقب رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جیوس اور کرسچن یہ ڈس بلیورز نہیں ہیں، ان کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے، یہ ایک دم قرآن آیات کے خلاف ہے۔ ان کی کتابوں میں نہیں ہے۔ ہاں چینج کر دیے، نہیں آتا ہے کہ باقاعدہ ایک مانتے ہیں، چینج کر دیے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اب جس میں ہے کہ آخری نبی آئیں گے وہ بول رہا ہے آئیں گے، ابھی تک آئے نہیں، مانتے اس کو، ہاں بھائی آئیں گے، ہاں مانتے، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے۔ اور وہ یہودی لوگ کہتے ہیں یہودی میں سے ہوں گے، کرسچن لوگ کہتے ہیں کرسچن میں سے ہوں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام تک سب اسحاق علیہ السلام سے ہیں۔ ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق۔ تو اسحاق کے بعد جتنے نبی آئے سب کے سب اسحاق کے خاندان سے، صرف آخری نبی اسماعیل کے خاندان سے۔ تو یہ لوگ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ بھی ہمارے میں سے ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ لوگ انکار کر دیے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کے انکار کیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ہماری کتاب میں ہے آخری نبی آئیں گے، ہم ابھی ویٹ کر رہے ہیں۔ اسی لیے سب لوگ، یہودی لوگ بھی آخری نبی کے ویٹ کر رہے ہیں، یہ بھی آخری نبی کے ویٹ کر رہے ہیں، کرسچن لوگ بھی کہ آخر ایک آئیں گے۔ یہ کہتے ہیں ہم میں سے ہوں گے، وہ کہتے ہیں ہم میں سے ہوں گے۔ ہاں جیسا کمنگ بولتے ہیں نا، وہی ان کے پاس وہ تصور ہے۔ یہودی لوگ جو ہے دجال کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آئیں گے۔ ایسا ہے، وہ اختلاف کر بیٹھے کہ کون ہے حقیقی معنی میں ان کو پتہ نہیں چلا۔ الحمدللہ جو لوگ آخری نبی کو مان لیے ان کو پتہ چل گیا کہ آ گئے۔ اب یہ لوگ انتظار میں رہے، انتظار میں ہے، آخرکار نہیں آئے۔ اب اس کے بعد کی آیت بہت اہم ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ حنفاء، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وہاں تک سینٹنس بنتا ہے۔ وما، وا اور اینڈ، ما نہیں، ناٹ، امیرو حکم دیا گیا، ان کو حکم دیا گیا، they were not commanded۔ امیرو تو they were commanded ہوگا، ما ناٹ، پورا ملا کر they were not
commanded. उनको हुक्म नहीं दिया गया मगर, ये जहां भी आए हुक्म नहीं दिया गया मगर मतलब दिया गया, ये हर लैंग्वेज में इस तरह जो आता है, they were not commanded except, ये जोर लगाने के लिए, उनको तो इसके सिवा कुछ हुक्म दिया ही नहीं गया, ऐसा है वो। जैसे and they were not commanded not but that they should worship Allah. They were not commanded that but they should worship Allah. क्या मतलब? यानी अल्लाह की इबादत का ही हुक्म दिया गया। जोर लगाकर बोलना है तो ऐसे ही नेगेटिव में लाया जाता, हुक्म नहीं दिया गया मगर अल्लाह की इबादत करने का। मतलब क्या? हर एक की नफी नेगेटिव और एक अल्लाह का इकरार, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरह है। वमा उमिरू, उन लोगों को हुक्म नहीं दिया गया। कौन लोग? सब यहूद, नसारा, क्रिश्चियन, ज्यूस और मुशरिकीन, मजूसी, जो भी है, पूरे इंसानों को तो हुक्म नहीं दिया गया मगर, इल्ला मगर, बट, लियाअबुदू, लियाअबुदू, ली के माने शुड, या ली के माने शुड नहीं, उसको फर्क याद रखने के लिए देखिए, ली अगर नाउन पर आए तो के लिए, ली ज़ैदिन, ली बकरिन, लिल्लाहि, ली रजुलिन। ली अगर वर्ब पर आए तो शुड के माने होता, ली यक्तुब, he should write, ली तक़रा, you should read। ली याबुदू, they should worship। याबुदू, they worship। और उनको हुक्म नहीं दिया गया मगर लियाअबुदू, कि वो इबादत करें, कि वो इबादत करें अल्लाह, अल्लाह की। They were not commanded that but they should worship Allah। उन लोगों को हुक्म नहीं दिया गया मगर ये कि वो अल्लाह की इबादत करें। कैसे? मुखलिसीन लहुद्दीन हुनाफा, ये बहुत अहम है, ये मुखलिसीन लहुद्दीन हुनाफा। इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्योंकि बहुत अहम है ये। अक़ीदे के, अमाल के कबूलियत के पूरी कंडीशन अल्लाह ने इतने में बयान किया। इबादत कैसे करना है, किस अंदाज से करना है, सब आगे। मुखलिसीन लहुद्दीन, मुखलिस किसको बोलेंगे, दीन किसको कहा जाता है, हुनाफा क्या है, एक एक वर्ड में एक एक समंदर है। इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन के साथ समझेंगे इंशाअल्लाह। इतना याद रखिए कि उन लोगों को तो सिर्फ इसी बात का हुक्म दिया गया कि वो अल्लाह की इबादत करें इखलास के साथ, मुखलिसीन, मुखलिस होकर, लहुद्दीन और लहू फॉर अल्लाह, अल्लाह के लिए दीन को खालिस करते हुए, हुनाफा और हनीफ बनकर। मुखलिस दीन को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए और हुनाफा हनीफ बनकर, दो कंडीशन। अल्लाह की इबादत करना है तो इखलास के साथ और हुनाफा हनीफ के साथ। ऐसे ही इबादत का हुक्म अल्लाह ने सबको दिया। इबादत सब करते हैं लेकिन हमारी इबादतों में ये दो चीज़ है क्या, ये बहुत अहम पॉइंट है कि अल्लाह के लिए हम इबादत को खालिस कर रहे हैं और हुनाफा है क्या, हनीफ। हनीफ के अंदर पूरा ला इलाहा इल्लल्लाह है, पूरा अक़ीदा है। इखलास के अंदर अमाल की कबूलियत के पूरी शर्तें हैं। ये बहुत ज़रूरी है, हर इबादत में ये दो शर्तें बहुत ज़रूरी है।
اور اللہ نے باقاعدہ یہ کہا کہ لوگوں کو تو اسی بات کا ہی حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، صرف عبادت نہیں، عبادت کیسے کرنا، یہ 2 پوائنٹ بہت اہم ہیں، یہ بہت منہج ہے ایک۔ ہر آدمی، ہر انسان، دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ دیکھیں کہ ہم اللہ کی عبادت ان 2 کنڈیشنز کے ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔